السلام علیکم. اپنے پروگرام پامر پوسا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بات کرتے ہیں دین اور دنیا کی. دنیا مردار ہے اور دین کی طرف آئی ہے. مسجد میں بھی جب امام صاحب سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں. تو کیا دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں. جی سر، اس پر پلیز آپ نے یہ سن تو لیا ہے ہمارا کوشچن، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا پلیز. اصل میں یہ روحانیت خانقاہی نظام گدی نشین ان کا نظریہ ہے. دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین جو ہے وہ دنیا کے لیے آیا ہے اور دنیا کے نظام کو، اس دین کی جو حدود مقرر ہوئی ہیں اس کے اندر اپنی معیشت، معاشرت اور اپنی ریاست کو اس طرح سے اپنے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. اور اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ دنیا ہی کی ہیں. آگے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن صرف اتنا بتا دوں، قرآن جو ہے وہ سارا دنیا سے بھرا ہوا ہے. جس امام صاحب آپ کو کہتے ہیں دنیا کی باتیں نہ کرو، جب ہم نماز پڑھاتے ہیں نا، امامت کراتے ہیں، تو جو قرات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. اور جب آپ رمضان میں نماز تراویح پڑھتے ہیں تو پورا قرآن پورے مہینے میں سنایا جاتا ہے، وہ ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، آپ اسے سمجھتے نہیں، آپ اسے پڑھتے نہیں، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، ورنہ وہ سارا قرآن تو دنیا کے بارے میں ہے. آپ ایک چھوٹی سی صورت نکالیں گے تو وہ بھی دنیا کے بارے میں ہے، ایک آیت نکالیں گے وہ بھی دنیا کے بارے میں ہے، کہ آپ نے دنیا میں کیسے گزارا کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلانا ہے، دنیا کی باتیں. اور اگر عورت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس نے عدت کتنی گزارنی، اور اگر اس کا خامد فوت ہو گیا ہے پھر اس نے عدت کتنی گزارنی ہے. اگر وہ حاملہ ہے پھر عدت کتنی ہوگی، لازمی بات ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد جو دودھ پیتا ہے دودھ اس نے پینا ہے. اسی طرح سود نہیں لینا آپ نے، دنیا کی باتیں، سود پر پابندی دنیا کی باتیں، غریبوں کا خیال رکھنا ہے دنیا کی باتیں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے دنیا کی باتیں ہیں. آپ نے جو قوم لوط کی صورت اگر پڑھی ہے تو وہ دنیا کے بارے میں ہے کہ بدفعلی نہیں کرنی. آپ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو، دنیا کی باتیں ہیں. اور تمہاری کھیتی ایسے خوب سیراب کرو، آگے سے آؤ، اچھے انداز سے آؤ، وہ تمہارا لباس ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ساری دنیا کی باتیں ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا گیا پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں روحانیت، خانقاہی نظام، گدی نشینی جب یہ آئی تو انہوں نے یہ نظریہ اپنا لیا جو کہتے ہیں دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، دنیا مردار ہے، دین کی طرف آؤ. اب ان کے نزدیک نہ دین، وہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کی جو پیروی ہے وہ دین ہے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جب یہ ان کی کمائی جو ہے خانقاہی نظام میں اور صوفیزم میں اور اس کے بعد ربانیت، روحانیت میں، یہ جب ایسے پیری فقیری چلی ہے تو مریدوں کے نذرانے اور جب ان کے دولت کے انبار لگے، جو فرقہ پرست لوگ تھے انہوں نے بھی اس نظریے کو اپنا لیا دولت کمانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، دولت بنانے کے لیے. تو انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، اور قرآن کو چھوڑ کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کی پیروی کرنی شروع کر دی، جو کہ سراسر شرک ہے اور کھلی گمراہی ہے. آپ من گھڑت کہانیاں، جھوٹ پہ مبنی کہانیاں، اس کو آپ بیٹھ کے اگر تابع تبلیغ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ نے انسان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو تو صبح دوپہر شام ذریعہ تبلیغ بنا لیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا. تو آپ نے تو قرآن کے مقابلے میں ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو لے آئی، اس کی پیروی کر رہی. اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی کھلی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، سننا کو چھوڑ کر، ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو
پیروی کر لیں، اور اس کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں یہ روحانیت، یہ روحانیت اور یہ صوفیزم اور یہ خانقاہی نظام اور یہ گدی نشینی یہ ساری پیدا ہوئی ہے۔ اس سے لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف راغب کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دولت کے انبار لگائے۔ جو مرید ہے اس کو تو دیکھا جائے تو ایک پیر کی دعا سے ایک سائیکل بھی نہیں ملتا، لیکن ایسا ہی مریدین کے نذرانوں سے اس کے پاس پراڈو لینڈ کروزر آ جاتی ہے، ایسا ہی اچھے کھانے پہ۔ یہ سارا ایک ذریعہ آمدن ہے، اس لیے اس کا دین اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس کو اپنانے سے ظالم سماج اور طاقتور حلقے اور خاص کر ظلم کرنے والے لوگ اور مقتدر حلقے جو حکمرانی کرتے ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے، ان سے بھی ان کو مدد مل جاتی ہے، اور جہاد کرنے سے، ظلم کے خلاف جہاد کرنے سے ان کو عافیت مل جاتی ہے۔ ظالم اور ظلم جو ہے یہ ظالم کے ساتھی ہیں، اور ظالم اور ان کے درمیان ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور یہ چونکہ جب ان کے ساتھ لگتے ہیں، حکومت کے خلاف تو نہیں بول سکتے، طاقتور کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری براہ راست لڑائی ہو جانی ہے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف نہیں جائیں گے، ظالم کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو طاقتور طبقے ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ ان کے لیے کمائی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے۔ اور یہ کھلا شرک ہے اور کھلی گمراہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور دین کی طرف آئے، اور مسجد میں باتیں کرنا دنیا کی۔ بھئی مسجد میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، ساری دنیا کی باتیں، وہ آپ کو سمجھاتا ہے کیسے دنیا گزارنی۔ اگر ایک چھوٹی سی آپ امام صاحب کھڑے ہیں، اگر آپ یہی پڑھتے ہیں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک ید الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اس میں کون سی ایک بات ہے جو دنیا سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا تو نے دیکھا جو دین کی تکذیب کرتے ہیں یا روزے آخر کو جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہ یتیم کا خیال نہیں رکھتے، یہ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، نہ کھانا کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہے، کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب ضرورت مندوں کی ضرورت چیزیں وہ نہیں دیتے۔ تو یہ ساری دنیا کی باتیں ہیں۔ قرآن ساری دنیا کی باتیں کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو دین کے دیے گئے اصول کے مطابق اپنا لیا تو یہ دین بھی ہے، یہ دنیا بھی ہے۔ اور اس دنیا پہ آپ نے حکمرانی کرنی ہے، حکمرانی کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے پیچھے ہٹ گئے، آپ ڈر گئے، آپ اور ظالموں کا ساتھی بن گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کھلی گمراہی کرتا ہے کہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو صبح دوپہر شام تو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، اس پہ تبلیغ کرتا ہے، جو من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سناتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھاتا، قرآن سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ مطلب اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا، اپنے عقیدے کی طرف راغب کرنا، اور ان سے پیسہ بٹورنا یا اپنے مفادات کو تقویت دینا۔ یہ روحانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، صوفیزم بھی ہے، اور یہ آپ اس کو کہتے ہیں خانقاہی نظام بھی ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک نظام دین کے ساتھ متوازی نظام ہے جو دین کے خلاف ہے، اور یہ کھلا شرک ہے، اور یہ کھلی گمراہی ہے۔ دین دنیا کے لیے آیا ہے، اور دنیا انسانوں سے ہے۔ اگر انسانوں کو نکال دیں بیچ میں سے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پہاڑ، صحرا، دریا، سمندر، ہوائیں، فضائیں۔ کیا قرآن ان کے لیے آیا تھا؟ انسانوں کے لیے آیا تھا۔ جب آپ انسانوں کو بیچ میں لیں گے دنیا بن جائے گی۔ دنیا کو جب سمجھانے کے لیے، اچھا طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے جب اس میں آپ نے باتیں قرآن نے کی ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ کی دنیا ہی دین ہے۔ دنیا کو اپنی دین کے مطابق، اس کے دیے گئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں، یہی دین ہے، یہی دنیا ہے۔ دونوں ایک چیز ہے، دنیا کے لیے آیا، اس لیے کہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔
چلو.